اگر یہ کہہ دیا جائے عدالت جا کے کہ دیکھیں میرا موقف یہ ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی توہین ہو ہی گئی ہے، آپ اعلیٰ عدلی ہے اس ملک کے، آپ کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، چلے میں معافی مانگ دیتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی میں معافی مانگ دیتا ہوں، یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن میں بھٹی صاحب سے پوچھوں، بھٹی صاحب آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر تو ایک، کاشف صاحب یہ تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اگر میری ذات ہوتی تو میں شاید 6 مہینے کیا سزائے موت کی سزا لے لیتا لیکن معافی نہ مانگتا۔ میری ایک گزارش ہے کہ جو ہمارے کچھ دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور صاحب علم لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک چوری پہ آپ کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور لاکھوں لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر دیا گیا ہے، وہ تو بھائی پھر شرمناک کس کی بات ہے؟ جس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، دھاندلی کی ہے، کروائی ہے، شرم تو ان کو آنی چاہیے۔ سر پھر گالیاں تو نہیں نکال سکتے نا بھٹی صاحب، مانگ رہا ہے زبان الفاظ کا چناؤ تو سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، پھر بھی اگر آپ کسی چیز سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ کاشف صاحب میری یار سن لینا، میں تو بات کر رہا ہوں شرمناک کی۔ اگر ایک آدمی کے چوری کرنے پہ اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو لاکھوں آدمیوں کی اگر مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اگر چوری ہوا ہے تو کیا ان کو بھائی الفاظ کا ان پہ فخر کریں ہم، ان کو احترام کریں ہم، ان کو عزت دیں ہم؟ بھائی میری بات سنیں، اگر ایک کسی تھانے کی حدود میں چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے، کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی مرڈر ہو جاتی ہے، چیف جسٹس صاحب 100 موٹو لے کے آئی جی پنجاب کو بلا لیتے ہیں، تھانے دار کے اوپر ایس ایچ ہوتا ہے، ایس ایچ کے اوپر ڈپٹی ہوتا ہے، ایس پی ہوتا ہے، ڈی پی ہوتا ہے، ڈی آئی جی ہوتا ہے، ایڈیشنل آئی جی ہوتا ہے، پھر جا کے آئی جی ہوتا ہے، آپ سیدھا آئی جی کو بلا لیتے ہیں۔ اور بھائی اگر دیکھیں، اگر آپ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، چیف جسٹس کا بھی ایک ووٹ ہے اور پی این کا بھی ایک ووٹ ہے، ریڈی بان کا بھی ایک ووٹ ہے اور پالیٹیشن کا بھی ایک ووٹ ہے، ایک منصف کا بھی ووٹ ہے، ایک ملزم کا بھی ایک ہی ووٹ ہے۔ وہ ڈبے میں سے جب نکالتے ہیں نا، ووٹ نہیں کہتا کہ میں تجھ پہ کنٹیمپٹ لگا دوں گا۔ میرے خیال میں اگر تو 28 اگست کو جو چیف جسٹس صاحب نے بلایا ہے، سب سے پہلے ان کو چاہیے جو 4 حلقے انہوں نے کہے ہیں عمران خان نے، یہ اسی طرح پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں کہ انہیں کہاں شبہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، نون لیگ والوں سے پوچھ لیں کہاں دھاندلی ہوئی، 8 حلقوں کی تھم امپریشر کے ذریعے چیکنگ کرا لیں۔ دیکھیں بھٹی صاحب میرا سوال پھر وہی ہے، اگر آپ کی کسی بات کو نہیں مانا جاتا، اگر آپ کا یہ موقف ہے تحریک انصاف کا کہ دھاندلی ہوئی ہے، 4 حلقوں میں تھم امپریشنز چیک کیے جائیں اور سپریم کورٹ آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ بات آپ یہ کہیں گے کہ یہ فرض ہے سپریم کورٹ کا؟ کیونکہ فرض تو نہیں ہے، یہ تو قانون کے مطابق چلے گا معاملہ سارا۔ ایک بریک لیتا ہوں، بریک بعد واپس آ کے اسد عمر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر جو توہین عدالت لگی ہے۔ اسد عمر صاحب، بھٹی صاحب کا خیال ہے کہ نہیں ماننا چاہیے، انہوں نے بھی شعر سنا کے کہہ دیا معافی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عدالت اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں، جس کے سامنے سر سب کو جھکانا پڑے گا، جس کے فیصلوں کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا whether you like them or not۔ اگر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں صدارتی الیکشن کا، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں، آپ عدالت کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے، عدالت کے کردار کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ صاحب ہم ڈس ایگری تو کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو آپ سے معافی مانگتے ہیں؟ دیکھیں آخرکار تو فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں جی؟ پارٹی نہیں کنٹیمپٹ ان کے اوپر لگی ہوئی، اسد عمر کے اوپر نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسد عمر مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی کے اوپر الزام نہیں ہے، عمران خان کے اوپر الزام ہے۔ بالکل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ عمران خان ان پرسنل کیپیسٹی نہیں لگی ہے، عمران خان چیئرمین تحریک انصاف لگی ہے، اسی وجہ سے کورٹ نے کہا کہ بڑا آدمی ہے، بڑے آدمی کو بلا کے لگائی گئی۔ کانسیکوینس عمران خان نے فیس کرنے، اسد عمر نے نہیں فیس کرنے، اسد عمر نے انڈائریکٹلی فیس کرنے کہ پارٹی کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا۔ میں یہ کہنے کا، میری اگر اپنی ذاتی رائے دیکھیں گے، دیکھیں یہ جو معاملات ہے، جس طرح آپ نے کہا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے اندر پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر، ہمارے خیال میں سب سے بڑے لیڈر کا ایک کیس چل رہا ہے۔ اگر ایک چیز جو آپ کو نہ سمجھ میں آتی ہے، نہ آپ کے خیال میں وہ حقیقت ہے، اس کو جا کے وہاں مان لیں صرف اس لیے کہ ہماری جان خلاصی ہو جائے گی، تو آپ اپنی قومی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ پھر آپ اپنی ذات کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی چیز کو مان رہے ہیں جس کو آپ حقیقت نہیں سمجھتے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اگر میں اسد عمر صاحب اس پروگرام میں بیٹھ کے کہوں عمران خان صاحب کا کردار بڑا شرمناک ہے، آپ اس بات پہ خوش ہوں گے؟ آپ کہیں گے چلو یار اردو کے لفظ کا استعمال کیا گیا، یا آپ کو غصہ آئے گا کہ میرے لیڈر کے بارے میں؟ میں کہوں گا کہ یہ ان کے اور ان کے خدا کا معاملہ ہے، اور نہ یہ آپ کا کوئی کام ہے اس میں دخل دینے کا، نہ میرا۔
نہیں اگر میں یہ لیکن اگر آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کا کردار تو پھر تو میرے خیال میں کوئی اور بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں کہ شرمناک کردار ہے. ہاں تو اس پہ تو انہوں نے کوئی توہین کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے. یہ بات کہنے سے آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کو مائنڈ کرنا چاہیے, برا لگنا چاہیے کہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے, اس سے ہو جائیں گے, تو وہ ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا کہ مجھے اچھا لگے گا, سارے نہیں اچھا لگے گا. آپ عمران خان کے بارے میں خراب بات کریں گے تو مجھے نہیں اچھا لگے گا. اگر آپ پی ٹی آئی کے بارے میں خراب بات کریں گے تو مجھے نہیں اچھا لگے گا. تو اگر آپ عدالت کے بارے میں خراب بات کریں گے ان کو نہیں اچھا لگے گا. سر ہم جو ہے ہم اپنی ذاتی زندگی میں انفرادی ری ایکشن کی نہیں بات کر رہے, ہم اپنی قانونی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں. جو فیصلہ وہاں پہ ہونا ہے وہ اس بنیاد پہ ہونا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے, اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ مجھے دل کو اچھا لگا یا نہیں لگا. آپ اسی الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. NA48 کا الیکشن اسی الیکشن کمیشن کے نیچے لڑنے جا رہے ہیں. یہی عدالتیں ہوں گے, اسی قسم کے ریٹرننگ افسران ہوں گے. ہار گئے تو کیا کریں؟ سر دیکھیں, اور جو جس طریقے سے یہ بائی الیکشن ہو رہا ہے وہ بہت اچھا شروع نہیں ہو رہا. آپ کو پتا ہے پچھلے ایک ہفتے سے, میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, پچھلے ایک ہفتے سے سی ڈی اے جو ہے ہمیں بینر نہیں لگانے دیتا. ہمارا قانونی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہمیں ڈینائی کیا جا رہا ہے. تو یہ خدشات تو ہیں, ہمارے ذہن میں بھی یہ خدشات ہیں. میں تو صرف ایک سیٹ کی ایگزامپل دے دی, یہ اور بھی باقی کئی جگہ سے شکایات آ رہی ہیں. اسی لیے تو یہ سارا زور ڈالا جا رہا ہے. یہ بار بار پریس کانفرنس سے کر کیوں رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ اتنا آواز اٹھا کیوں رہے ہیں؟ وہ بار بار یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس پریشر سے اگر آپ پرانی جو غلطیاں تھیں اس سے کچھ سیکھ لیں اور آگے کا بہتر کر لیں تو یہ جمہوری عمل چلتا رہے گا. اگر اس جمہوری عمل سے ہمارا بالکل یقین اٹھ گیا اور پاکستانی عوام کا یقین اٹھ گیا تو اس سے نہ سپریم کورٹ کا فائدہ ہوگا, نہ جمہوریت کا فائدہ ہوگا, نہ حکومت کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر سیاستدان اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئے, معاملہ عدالتوں کی وجہ سڑکوں پر ہوگا, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ کون لے جا رہا ہے اس کو وہاں پہ؟ ایونچولی تو نہیں جائے گا نا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم گھر جا رہے ہیں, پارٹی ختم, آج سے یہیں رک جائیں. جس دن الیکشن ختم ہوا اس کے 2 دن کے بعد سڑکوں کے اوپر غم و غصہ تھا کہ نہیں تھا؟ تحریک انصاف کا ووٹر لیڈر نے نہیں بلائے تھے, ووٹر سڑک کے اوپر آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور لیڈرز کو کوس رہے تھے کہ ہیں کہاں ہمارے لیڈر. اسلام آباد میں ہو رہا تھا, لاہور میں ہو رہا تھا, کراچی میں ہو رہا تھا, اور دوسری جگہوں پہ ہو رہا تھا. تحریک انصاف نے کہا ہم قانون کا رستہ رہیں گے, ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے, ہم ٹریبونلز کے پاس جائیں گے, ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے. ہم تو چاہتے پٹیشن سی نہیں ہے جی, آپ کی پٹیشن سی موجود نہیں ہے. نہیں سر, اعتراض لگا کے انہوں نے کہا ہم نے واپس کر دی تھی آپ کو پٹیشن. سر ایک واپس کر دی ایک اور بات ہے, اور پٹیشن ہی نہیں ہے ایک اور بات ہے. اعتراض لگا کے واپس کی کہ معاملہ ٹریبونل میں ہے, آپ کو ارجنٹ اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا اس چیز کے اوپر. نا سر یہ اب قانون, میں تو قانون کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. حامد خان صاحب ہیں نا, حامد خان ہوں گے قانون کے ایکسپرٹ. مجھے یہ پتا ہے, سپریم کورٹ کو پتا ہے, سارے پاکستان کو پتا ہے. یہ اعتراض ہے, یہ اپیل سامنے رکھی ہوئی ہے, ایک پاکستان کے جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کا معاملہ ہے. اس کے اندر اگر عمل کریں گے, یہ بتائیں کہ آپ, یہ جو ساری ریاکشن ایسی ہوتی ہے جیسے کہ تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے اس ڈبوں میں سے واقعی دھاندلی نکلنی ہے. بھائی آپ تو کلیم کرتے ہیں دھاندلی ہوئی نہیں نا, کرا دیں ایک دفعہ چیک. ہم تو خود بولے ذلیل ہو کے ہم گھر جا کے بیٹھ جائیں گے کہ جی تھم امپریشن چیک ہو گئے, تحریک انصاف نے خام خواہ میں شور میں چایا ہوا تھا, دیکھیں کیس پروو ہو گیا ان کے خلاف. یار ہمیں گندا کر دیں نا, لیکن ایک دفعہ سیٹل تو کر دیں اس معاملے کو. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سیٹل ہو, لیکن ایک اچھی ماحول میں بھی سیٹل ہونا. بٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, میں اس سے پہلے کہ صافی صاحب کے پاس جاؤں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے بھی, اس زبان سے کیا معاملات حل ہوں گے؟ یہ جو آپس میں سپریم کورٹ عمران خان صاحب آمنے سامنے آ گئے ہیں, حالات بہتری کی طرف جائیں گے یا خرابی کی طرف جائیں گے؟ وہ سپریم کورٹ یاد رکھیے گا جس کے لیے پوری قوم نے لڑائی لڑی. کاشف صاحب میری یہ گزارش ہے, بدقسمتی ہے کہ ہم مسئلے کی اصل وجوہات کو نہیں جاننا چاہتے. بات اس کی گفتگو کی نہیں ہے, ان کے سخت لفظ تھے وہ بعد میں آتے ہیں. بات ان کا مطالبہ کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک, اگر ویریفیکیشن ہو سکتی ہے, مسلم لیگ نون کی زیادہ سیٹیں نکل ہے, جماعت اسلامی کی زیادہ نکل ہے, اور بھائی وہ انصاف مانگنا کس قانون میں جرم ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ایک عدالتوں کے باہر 20 سال سے دھکے کھا رہا ہوں اور مجھے عدالتیں ریلیف نہیں دے رہی. میرے لیے شرم کی بات ہے کہ ان کے لیے شرم کی بات ہے. میں کرپشن کر رہا ہوں, ARY سے تنخواہ لے رہا ہوں اور اپنا کام ایمانداری سے پورا نہیں کر رہا, لوگ اپنے کام کی خط تلفی کر رہا ہوں, تو میرے لیے شرم کی بات ہے نا. خالی عدالتوں کی نہیں, پولیٹیشن کی بھی تذلیل نہیں ہونی چاہیے, کسی ریڑھی بان کی بھی تذلیل نہیں ہونی چاہیے جو سچ بولتا ہے, رزق حلال کماتا ہے. کسی بھی ادارے کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. صرف چیف جسٹس مقدم نہیں ہے, میں بھی مقدم ہوں. آپ کے آفس بوائے جو رزق حلال کماتا ہے, اپنی پوری نوکری کرتا ہے, اس کی بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے جتنا چیف جسٹس صاحب کا ہے. دوسری بات, اس چیف جسٹس صاحب کے لیے اتفاق سے ہم نے 87 دن لاہور میں دفعہ 144 کی وائلیشن کی, پھر تو ہم پہ بھی کنٹیمپٹ ہونی چاہیے. سر آپ اس وقت مجھے اس بات سے بڑا اعتراض ہے بٹی صاحب, اس چیف جسٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں, ہم نے قانون, آئین اور اس کی بالادستی کے لیے سارا کچھ کیا تھا.
افتخار چودھری صاحب کے لیے کیا، آپ نے میری اصلاح کی، میں آپ کا ممنوع، میں آپ کا ممنوع ہوں اس بات پہ، کیونکہ میں نے اس وقت ایک آدمی سے پوچھا تھا آپ جلوس میں کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ مشرف کے خلاف ہے، چیف جسٹس صاحب کو تو کوئی جانتے بھی نہیں تھے۔ میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، نہ ہم نے افتخار صاحب کے لیے کچھ کیا، ہم نے قانون کی حکمرانی کے لیے کیا۔ تو اس کا ریٹرن نہ مانگے، اب ہمیں ایک چیز کرنا چاہیے، ہم اس کا بدلہ مانگنے شروع ہو گئے۔ ریٹرن نہیں میری عرض سن لینا، میری عرض سن لینا۔ نمبر ایک، جو ابھی ہمارے ایک دوست حامد خان صاحب، میرے خیال میں حامد خان صاحب اس ملک کے چند اچھے وکلا میں ہیں، میں نے ان کے آرگومنٹس بھی عدالتوں میں بہت دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ پولیس نے صحافیوں پر مشرف دور پر تشدد کر دیا، بے معنی تشدد کیا، جس میں میرے بھی جسم سے خون نکلا، ہمارے اور جرنلسٹ بھی، حامد خان، اعتزاز احسن، یہ سب آئے، انہوں نے میری اپلیکیشن لکھی جسے میں نے چیف جسٹس کو بھیجا، اس وقت کے جوید اقبال نے سو موٹو لیا، لیکن اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ میرا مقصد یہ کہنے کا ہے، خدارا یہ انتقام، عدل اور عداوت میں فرق رہنے دے، انصاف اور انتقام میں فرق رہنے دے، اس طرح نہ کرے۔ آپ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں نکال کے کہ یہ جو کنٹیمپٹ کوڈ ہے کس کس کے اوپر ہوئی ہے۔ عتیقہ اردو کے پاس، بھائی وہ کون ہے؟ رحمان ملک کے پاس وہ کون ہے؟ بابر امان کے سامنے وہ کون ہے؟ وزیر اعظم دو سر، وہ کون ہے؟ دو وزیر اعظم بھی تھے، دو وزیر اعظم بھی تھے اس میں، بٹی صاحب دو لوگ، وہ وزیر اعظم پہ کر رہے ہیں۔ اور تو ماضی میں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اس کو لاہور میں سوائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے دیا آپ نے اختر رسول کو۔ خدارا جب انصاف کو آپ اس طرح ون سائیڈڈ انتقام بنا کے کریں گے تو لوگ کویسچن مارک ضرور کریں گے۔ اسد عمر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو وزرائے اعظم کے اوپر کیس تھے وہ بالکل مختلف، عدالت کا حکم نہ ماننا، عدالت کا حکم نہ ماننا، یہ نہیں کہ لفظ اچھا نہیں استعمال کیا، ٹھیک، وہ اس میں دونوں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب اس کے تعلقات سسپیکٹڈ ہو گئے۔ اب اگر یا تو آپ کہیں کہ پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ ایک مذہبی جماعت کے رہبر سے، لیڈر سے ملتے ہیں، آپ اس کے کہتے ہیں کہ وہ LAG کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک سیاسی لیڈر ایک ایسی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہیں جن کے بارے میں دنیا میں مشہور ہے، میں خود وہاں پہ رہا ہوں اور میں نے کہ وہ یہودی ہے، ہم بالکل ثابت کریں گے۔ یہاں پہ یہ فورم نہیں ہے، اگر یہ کورٹ پہ آ گیا، وی ول پروو آل دیز تھنگس۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ہنسوں، بدتمیزی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مزہ کا خیز باتیں ہیں۔ زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ مشہور ہوا اپنی پالیٹکس میں وہاں پہ لوکل، کیونکہ اس نے عراق انویژن کے خلاف کنزرویٹو پارٹی میں ہوتے ہوئے اس نے سٹانس لیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہنا کہ اس سے آپ عام۔ لیکن دیکھیں، زیک گولڈ سمتھ سے میرا کوئی نہ لینا نہ دینا، مجھے عمران خان کا پتا ہے، مجھے عمران خان کی سیاست کا پتا ہے، اور سارے پاکستان کو پتا ہے پچھلے 17 سال سے۔ لیکن یہ تو وسیطوں میں پچھلے الیکشن میں بھی اناؤنس کرتا رہا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، سیڈیز بٹی اور کیا کیا نہیں کیا گیا، کس قسم کا جھوٹ نہیں بولا گیا، الزام نہیں لگایا گیا، اور وہ اس کا اثر کتنا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے ان تمام الزامات کو ریجیکٹ کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال کے تحریک انصاف کو حکومت پیش کر دی، ٹھیک ہے جی۔ ووٹ نہیں دیے تو ہمارا موقع سر یہ جو ہے نا، یہ اس قسم کی بچگانہ الزامات کی سیاست سے، سر میں نے آپ نے بات پوری مکمل کی، میں نے آپ کو بالکل نہیں، لیکن سیاست سے ہم کریں گے کیا؟ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ہم ایک کو یہودی ایجنٹ کہہ دیں گے، دوسرے کو ISI کا ایجنٹ بنا دیں گے، تیسرا را کا ایجنٹ ہے، میرے خیال میں اور یہ اکراس دا بورڈ میں بات کروں، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر، چاہے وہ تحریک انصاف کا لیڈر کیوں نہ ہو، کیا عمران خان کیوں نہ ہو، دیکھیں آپ کو جو ہے، جو دوسرے کسی سیاسی لیڈر کی، کسی جرنلسٹ کی، آپ کو اس کی اوپینین سے اختلاف ہو، آپ کو اس کے فیصلوں سے اختلاف ہو، آپ ڈٹ کے مخالفت کریں، لیکن کسی کی نیت کو جج کرنا نا، یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو دوسروں کی نیت جج کرنے سے دور رہنا چاہیے، اور مطلب یہ اس قسم کے الزام، ٹھیک ہے، مجھے خود ہنسی آ رہی ہے اس چیز میں پوچھتے ہوئے بھی ان سے، ہم کیا سیاست کو اس لیول پر لے جائیں گے کہ کون منافق ہے، کون یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ آپ اوپن مائنڈیڈ، تھوڑے سے اوپن مائنڈیڈ ہو جائیں۔ میں بڑا اوپن مائنڈیڈ ہوں ٹھیک ہے، اچھا میں دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیے ہم سیاستدان، عمران خان صاحب ایک بڑے سیاستدان ہیں، ملک کے اخلاقیات کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ ان کی ایکس وائف خود ٹویٹر پہ کہتی ہے کہ آئی ایم سو کلوز ٹو ہم کہ ناؤ اٹ ہیز بیکم اکائلس ہیل، ایک بات۔ دوسری بات یہ خود نیو یارک ٹائمز میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آ کے وہاں پہ ان کی جو گھر ہے وہاں پہ فیملی میں رہتے ہیں، خود انہوں نے کہا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر ویدر مائی، آئی ڈونٹ کیئر اس قسم کی شرم کے بچوں کی بات، whether my children become Jew or Muslim, I don't care, it's on social media every day۔ تو اگر آپ ایک سیاستدان ہے، ایک مسلمان سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایک پشتون سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا اخلاقیات کی کوئی میں اس بات کی وہ بات نہیں کر رہا جب آپ پلے بوائے تھے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بینگ اے سیاستدان، عمران خان ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ایک نیشنل لیڈر ہے جو مسلمان، میں صرف ایک جملہ دوسروں کے بارے میں نہیں کہتے ہیں، ایک جملہ بولوں گا جی،
اس قسم کی گھٹیا باتیں جو پہلے عمران خان کے بارے میں کی گئی ہے اس کی وجہ سے سیاسی طور پہ مار پڑی ہے ان کی پارٹی کو، اور اگر ایسی باتیں اور کریں گے تو انشاءاللہ کل خیبر پختونخوا کے عوام اس سے بھی زیادہ ماریں گے۔ صافی صاحب، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ